فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ بس اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر نماز پڑھ لو، پھر جب خوف جاتا رہے تو پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ تو جب حالت خوف میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے ہو یا سواری پر نماز پڑھ لو، اور جب خوف جاتا رہے تو پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کی حفاظت اور ان کو خاموشی اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنی ہے اور ان کو خاموشی اور نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کا حکم دیا۔ اور انسان کو زندگی میں بعض مرتبہ نماز کے اوقات میں خوف یا خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے نماز کی حالت میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں نماز کا حکم اور اس کا طریقہ بیان فرمایا کہ اگر نماز کی حالت میں خوف یا خطرے کا سامنا ہو تو پھر جو نماز کا حکم ہے اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر تم کو نماز کے وقت میں خوف اور خطرہ پیش آئے تو پھر پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھو یا سواری پر سوار ہونے کی صورت میں نماز پڑھو۔ اگر تم سواری پر ہو، ٹرین میں ہو، جہاز میں ہو، کسی اور سواری پر ہو۔ اچھا، اب اس خوف سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عام ہے۔ اس خوف سے مراد عام ہے، یعنی خواہ وہ خوف کسی بھی طرح کا ہو، وہ دشمن کا خوف ہو کہ اگر میں نے سواری سے اتر کر نماز پڑھی تو کوئی دشمن آ لے گا، یا درندے کا خوف ہو، درندوں کا جنگل ہے کہ میں نے سواری سے اتر کے نماز پڑھی تو کوئی درندہ نقصان پہنچا دے گا، یا سیلاب کا خوف ہو کہ ایسا نہ ہو کہ سیلاب آ جائے، کوئی اور نقصان ہو جائے، یعنی ہر وہ چیز جس سے اس کی جان کا خوف ہو اور اس کی وجہ سے یا تو وہ پیدل یا سواری پر اب نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر اس کو یہ خوف کسی دشمن کا ہو، کسی درندے کا ہو، کسی سیلاب کا ہو، کسی اور چیز کا ہو، تو لہٰذا چلتی ٹرین ہو یا بحری جہاز ہو یا ہوائی جہاز ہو، تو دوران سفر اگر نماز کا وقت آ جائے اور پورے وقت میں وہ سواری چلتی رہے اور اس چلتی ہوئی سواری سے چھلانگ لگا کر اترنے میں جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر اس چلتی ہوئی سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ پھر آپ اسی چلتی ہوئی سواری پر نماز پڑھنے اور اس نماز کا اعادہ بھی نہیں ہے، اب اس پر نماز پڑھنا جن سے وہ جائز ہے۔ جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے تھے جن سے
کہ قرآن کریم کے اندر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو گے اللہ ہی کی طرف منہ کرو گے، جدھر بھی، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، جہاں پر بھی منہ کرو گے۔ تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ سفر کے اندر سواری پر نفل پڑھنا جائز ہے، خاص سواری کا منہ کسی طرف بھی ہو، اور فرض نماز سواری پر بلا عذر پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قبلے کی طرف منہ کرنا فرض ہے، اور بلا عذر وہ ساقط نہیں ہوتا، اگر عذر ہو تو پھر جائز ہے۔ مثلا راستے میں کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی دشمن کا خوف ہے، جیسے میں نے عرض کیا سیلاب کا خوف ہے، یا کوئی کیچڑ کا خوف ہے، تو اس صورت میں جو ان سے نماز پڑھنا، فرض نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر میں تھے کہ نماز کا وقت آ گیا، آسمان سے بارش ہو رہی تھی اور نیچے زمین پر کیچڑ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اذان دی اور اقامت کہی، پھر آپ اپنی سواری پر آگے بڑھ گئے اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے سواریوں پر تھے، اور آپ نے سواری پر انہیں اشارے سے نماز پڑھائی، اور آپ سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے بھی یہی مروی ہے، انہوں نے بھی کیچڑ کی وجہ سے سواری پر نماز پڑھی۔ تو اور فرض نماز کے لیے جب تک کوئی عذر نہ ہو کہ جان جانے کا خطرہ ہو، یا دشمن کا خوف ہو، یا درندے کا خوف ہو، یا کیچڑ ہے، یا سیلاب آنے کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں جو ان سے فرض نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے، اور اس کا جو ان سے وہ اس نماز کا اعادہ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ نماز اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ نماز والا معاملہ جو ہے یہ بہت زیادہ سنگین معاملہ ہے۔ باقی تمام عبادات عذر کی وجہ سے وقتی طور پر چھوڑی جا سکتی ہیں، لیکن جب جان کا خوف اور خطرہ ہو، نماز اس حالت میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، بھلے آپ کو سواری کے اوپر ہی نماز پڑھنی پڑے، چلتے ہوئے نماز پڑھنی پڑے، جہاز پر نماز پڑھنی پڑے، بحری جہاز پر نماز پڑھنی پڑے، آپ کو نماز جنسی ہے وہ پڑھنی پڑے گی۔ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو اس کے سارے عمل درست ہوں گے، اور اگر نماز فاسد ہوئی تو اس کے سارے عمل فاسد ہوں گے۔ اگر نماز اس کی درست ہوئی اس کی سب چیزیں درست ہوں گی۔ امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے عمل سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر اس کی نماز صحیح ہوئی تو وہ کامیاب اور کامران ہے، اور اگر وہ فاسد ہوئی تو وہ ناکام اور نامراد ہے۔ اور نماز کے اوپر یہ ساری چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ اگر نماز صحیح ہے تو کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومے گی، اور اگر نماز صحیح نہیں ہے تو آپ ناکامی اور نامرادی جو ہے یہ آپ کے نامراد ہونا یہ آپ کے حصے میں آئے گا۔ تو یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نماز اور عبادتیں عذر کی وجہ سے
وقتی طور پر چھوڑی جا سکتی ہیں۔ نماز ایسی چیز ہے جو کسی صورت بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، عذر کی وجہ سے بھی، بھلے وہ بحری جہاز پر پڑھنی پڑے، ہوائی جہاز پر پڑھنی پڑے، ٹرین کے اوپر پڑھنی پڑے، کسی سواری کے اوپر پڑھنی پڑے، مگر عذر ہو شرعی کہ دشمن کا خوف ہو، درندے کا خوف ہو، پانی کا خوف ہو، کیچڑ کا خوف ہو، سیلاب کا خوف ہو، نماز ہر حالت کے اندر اس کو پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر جب خوف جاتا رہے تو پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا تھا، جس کو تم نہیں جانتے تھے، لہذا نماز ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی۔ صدق اللہ تعالی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔